ایک بوڑھا آدمی مزدور تھا, مزدوری نہیں چل رہی تھی. جب بوڑھا ہو گیا نا, منڈی پہ جاتا تھا, کوئی مزدوری نہیں لیتا, کوئی مزدوری پہ رکھنے کے تیار نہیں. او 2-4-5 دن بیچارے, صبح جاتا تھا, شام خالی ہاتھ لوٹتا تھا. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, ایک جوان بیٹی تھی, ایک جوان بیٹی تھی, باقی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو بیوی پوچھتی تھی شام کو کیا ہوا, کچھ پیسے لائے؟ تو یہ بوڑھا آدمی رو کر کہتا, بیوی میں کیا کروں, لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں منڈی پہ جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں نوجوانوں کو لے کر چلے جاتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. اب اس سے ادھار, اس سے پہنچا لے کر گھر تو چل گیا, لیکن اب وہ بھی نوبت آ گئی کہ اب کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے. چولہا بند ہو گیا. اب بھائی بڑے لوگ بھوک برداشت کر لیں گے, چھوٹا چھوٹا بچہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا. او قربان جاؤ, یہ اس کی نوجوان بیٹی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلکتے ہوئے دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس لڑکی نے فیصلہ کر دیا, یہ جوانی میری کس دن کام آئے گی. میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, اور میرے رہتے ہوئے میرا بھائی بلک بلک کر مر جائے, بھوکا مر جائے, یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی. چاہے مجھے عزت بیچنی کیوں نہ پڑے, میں اپنی عزت بیچ کر اپنے گھر کی چولہا جلاؤں گا. نوجوانوں سنو, یہ لڑکی جب صبح ہوئی نا تو فریش ہو کر, بناؤ سنگار کر کے اپنی ماں سے کہی کہ ماں اجازت دے دو, ہم شام تک گھر لوٹیں گے. تو ماں پوچھتی ہے, بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اپنی سہیلی کا نام لی کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں, شام تک میں آ جاؤں گی. یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور قربان جاؤ منیاری کے بازار پہنچتی ہے. اب بھی چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی نوجوان آئے گا, میرے حسن کو دیکھے گا, میری خوبصورتی کو دیکھے گا, میری جوانی کو دیکھے گا, ارے وہ گناہوں کا دعوت دے گا, اس سے میں پیسہ لوں گی. وہ گناہ کر لے, اس پیسے سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا پیٹ پالوں گی. بوڑھے باپ کی بھوک, پیٹ کی بھوک کی آگ کو کدے بجھاؤں گی. اور قربان جاؤ, یہ لڑکی اس چوراہے پہ, بازار کے چوراہے پہ صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی, لیکن کسی لڑکے نے, نوجوان نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. لڑکی مایوس ہو گئی. مایوس ہو کر دیکھا, دن جب ڈوب گیا گھر آئی. ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ جوان بیٹی ہے, گھر سے صبح گئی ابھی تک آئی نہیں ہے. جب لڑکی داخل ہوئی تو ماں گلے پکڑ کر رونا شروع کر دی, میرے کلیجے کا ٹکڑا تم کہاں چلی گئی؟ تو وہ لڑکی آنسو نہ پوچھ سکی. وہ لڑکی حقیقت بیان کرنے لگی, امی جان میں تو گناہ کرنے گئی تھی, پیسہ کمانے گئی تھی, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پر میں کھڑی رہی, لیکن امی جان کسی نوجوان نے, کسی مرد نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس کا باپ روتے ہوئے کہتا ہے, بیٹی تمہیں کوئی نوجوان, کوئی مرد غلط نگاہ سے کیسے دیکھتا؟ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. جب ہم نہیں دیکھے ہیں تو میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو. ایک بات یاد رکھو, تم پاک رہو گے انشاءاللہ جو بیوی ملے گی وہ پاک ملے گی. تو کیا ملے گی؟ پاک رہو, اپنے دامن کو پاک رکھو, انشاءاللہ پاک عورت ملے گی اپنے نگاہوں کے. اور ایک بات سنو, زنا صرف جسم سے ملنے کو زنا نہیں کہتے ہیں, زنا اسے بھی کہتے ہیں, لیکن آنکھ کی بھی زنا ہے, نگاہوں کی بھی زنا ہے. اور نگاہوں, زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے, وہ آنکھوں سے ہوتا ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. ہم کہتے ہیں نوجوانوں انشاءاللہ پاک دامن رہو, اپنے اندر میں استقلال پیدا کرو, اپنے اندر میں جذبہ پیدا کرو, اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو. اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. انشاءاللہ آباد کرو گے؟ کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. کب پڑھو گے نماز؟ نماز کب پڑھو گے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا, 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کئی قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے؟
دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، پاگل پر نماز نہیں ہے. جب تک وہ مینٹل ڈسٹرب رہے گا نماز معاف رہے گی. جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز پھر فرض ہو جائے گی. دوسرا وہ آدمی جو مر گیا ہو، مردے پر نماز، بولو بھائی مردے پر نماز، مردے پر نماز معاف ہے، مردے پر نماز نہیں ہے. یہ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. ایک پاگل ہو گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے، ایک جو مر گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ہو تو سمجھو یہ کون کیٹیگری میں ہو، تم پاگل ہو کہ مر گئے ہو. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ. تمہارے لیے 4 باتیں ہیں میری ماں بہنوں، 4 باتیں. دنیا تے 4ٹے کاج کرے نو جنتے 8ٹے دروازہ، جیٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہو جاؤ. 4 کام انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. کتنے کام کرنا میری ماں بہنوں کو؟ 4 کام، صرف 4 کام. کس کو کرنا ہے؟ بولو بھائی. ماں بہن کو کرنا، تم کو نہیں کرنا. یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے حکم ہے. اے ہوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ پڑھتا ہے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. ہم امام نہ ہیں، 18 سال سے امامت کرتے ہیں. کتنے سال سے؟ 18 سال سے امامت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے. اچھا یہ جمعہ بھی پڑھے گا تو جانتے ہیں کئی رکعت پڑھتا ہے؟ خالی 2 ہی رکعت جمعہ پڑھے گا. اچھا مسجد میں کب آئے گا؟ جب خطبے کا ٹائم ہوگا اسی وقت آئے گا. اور 2 رکعت نماز جہاں پوری ہوئی دعا ختم ہوئی، اتنا 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیر باندھ کر کے الٹا دے گا. جو صرف جمعہ پڑھے اس کا نام ہے جمن میاں. نمازی کے 6 کوالٹی ہیں. کئے کوالٹی ہے بولو؟ 6 کوالٹی ہے نمازی کے. 6 کوالٹی گنتی کرو، ہم گنتی کرا رہے ہیں. اصلی کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی. نقلی، فصلی، 8 کا، کھاٹ کا، 360 کا. کتنے کوالٹی ہوئے؟ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے. ابھی میں آیا تو دیکھا کہ نجم حسن کو اور عدنان پرتاپ گری کو الحمدللہ جب وہاں میں ٹھہرنے کے لیے آیا، یہ دونوں بچے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ مسافر ہے، یہ قصر نماز پڑھیں گے الحمدللہ. لیکن ان کے باوجود بھی ان دونوں شاعروں کو میں نے دیکھا الحمدللہ. ویسے بھی اکثر و بیشتر شاعر لوگ نماز بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا. تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے اے نوجوانوں، اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اسے سکون نہیں ملے گی. یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے. یہ اصلی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر میں چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، اصلی نمازی کی پہچان ہے. آندھی ہو چاہے بارش ہو چاہے دھوپ ہو، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے سکون نہیں ملے گا. یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے. انشاءاللہ اصلی نمازی بنیں گے بھائی. اصلی بنیں گے نقلی بنیں گے؟ بولو بھائی. اصلی کتنے لوگ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ. واہ بھائی واہ، سارا نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اصلی نمازی بنیں گے. ایسا ویسا نمازی نہیں، یہ نقلی نمازی. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، کٹھیار آنا تھا، سیمانچل پکڑنا تھا. سیمانچل کا نام سنے ہیں؟ ارے سیمانچل کا نام سنے ہیں؟
अच्छा टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट ले लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया, अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए, अरे बोलो भाई। हाँ, और हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है, बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई, अरे बोलो भाई नमाज हुई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है ना, भाई गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ। तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा।
یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. صحابی ایسے ویسے کو نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مثل ہیں. کوئی وقت کا ولی تو ہو سکتا ہے، غوث تو ہو سکتا ہے، کتب تو ہو سکتا ہے، ابدال تو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا. ایک اعلان سن لیں. محمد فائق صاحب کا بھانجا ہے جن کا نام محمد معراج ہے. بچہ گم ہو گیا ہے، تقریباً 8 سے 10 سال اس کا عمر ہے. جن بھائی کو ملے وہ برائے مہربانی اسٹیج پر پہنچانے کی زحمت گوارا کریں. اسی طرح کلمہ گاڑی ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے. اس کا نمبر BR39Z8624 ہے. ممکن ہے کہ کوئی ساتھی اس گاڑی کو راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کہیں سائڈ میں کر دیے ہوں. برائے مہربانی کمیٹی کے حضرات کو اطلاع کریں. صحابی رسول نے کہا کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، اے میری بیوی ایک لوٹا پانی اور لا کر دو. بیوی گئی، پھر ایک لوٹا پانی لے کر آئی. یہ صحابی رسول پھر تازہ وضو بنائے. تازہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جا کر دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی، وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، وہ مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی. بیوی بھاگی گئی، دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. گھر میں جو بھی خالی برتن تھے اس برتن پہ آٹا بھرو، اس برتن پہ آٹا بھرو، اس کو بھی بھرو. جس برتن میں پانی تھا پانی کو انڈیل دیا، بولا پانی تو پھر مل جائے گا، آٹا نہیں ملے گا، اس برتن میں بھی آٹا بھرو. سارے برتن بھر گئے. شوہر کو آواز دی آئیے دوڑ کر آئیے دیکھیے تو صحیح کیا اللہ کی قدرت ہے. شوہر آیا، دیکھا، بڑا خوش ہوا. تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تھوڑا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو، یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہاں تو بورا نہیں ہے چاک گیہوں کا، کوئی ڈالنے والا نہیں ہے. آخر یہ آٹا باہر کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے؟ تو قربان جاؤ، یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے باتوں پہ آ گئے. چکی کے پارٹ کو اٹھا کر اپنی بیوی کو دکھایا. چکی کے پارٹ کو اٹھانا تھا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں تیرے بچے اس چکی کا آٹا کھاتا رہتا، کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا. یہ نماز ہے. نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. ہم گنہگار ہیں، ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو، یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے، ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے، ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے. انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے لیے. ہاں یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں. اچھا دیکھیے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. میری ماں بہنوں سنو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حشر کا میدان ہوگا، قربان جاؤ، شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں. اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو. اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے، ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگتے. بڑا خطرناک ڈی جے ہے. میری ماں بہنوں اس گناہ سے بچو.
مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور نوجوان، جو نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو بناؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں۔ اچھا دیکھیے، داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، یہ داڑھی بہت ضدی ہے۔ یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے، عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے ادھر نکلے جائے گی۔ ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، خالہ بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، جہاں 10 عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے۔ اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا۔ ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اب 2 4 5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا۔ دیکھا اسی کے درمیان میں وہ سانپ آ گیا، سانپ آیا۔ کیا آیا؟ سانپ آیا نا، عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب کھڑی ہو گئی۔ یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو عورتیں چلانے لگی، ارے کوئی مرد کو بولا یہ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بولا یہ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا۔ یہ بدھوا بھی بول رہا ہے، کوئی مرد کو بولا یہ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بولا یہ۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مارا، سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے؟ بولا ہم بھول گئے تھے۔ تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں، تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے، یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے۔ تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے، تمہارا مشن کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت ایک دن آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا نا، تیاری ہے کون چیز کا؟ خالی افطاری کرنے کا؟ اچھا دیکھیے گا نجمے بابو، رمضان میں روزے داروں کی بھی عجب عجب کوالٹی ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اور بیوی کو بولے گا ابھی تک گھنگنی نہیں بن لو جی، جلدی لے۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک نوجوان، ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا، پہلا، اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا، اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان کو ہم پکڑے، کہا بے پہلا رکھا رے، 28 کو چھوڑ دیا، لاسٹ رکھا کاہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے، پہلا رکھے، بیچ والا چھوڑ دیے، لاسٹ والا رکھے، روزہ کو گھیر دیے، روزہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ بولو کام چلے گا؟ اے بابو اے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا؟ انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، کمزور آدمی روزہ رکھ لے اللہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اور ہماری ماں بہنیں، بیٹے کی شادی ہے عید بعد،
عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھی ہے گال پچکی تو ہے روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے. نوجوانوں روزہ رکھو, کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے, بیمار ہو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں, نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا انعام دلائے گا. زکوٰۃ دو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا. حج کرو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا. لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم روزہ رکھو, روزے کا انعام ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیں. بے شک بے شک. روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا, اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ رکھنا, اور روزہ رکھو گے اس کا انعام میرا اللہ دے گا. اس سے باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو فیکٹری ہے نا, ارے سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو 1 مہینہ کا روزہ ہے اس سے بہتر ورزش اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سائنس کہہ رہی, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, ڈاکٹر مہیش گوئنکا, قربان جاؤ, بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیش گوئنکا. 15 دن امریکہ میں آپریشن کرتا ہے, 15 دن انڈیا میں رہتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں 300 روزے رکھتا ہوں. روزے میں فائدے ہیں, رکھ کر دیکھو. یہ جو فیکٹری ہے تمہارا 11 مہینہ کچور مچور پھچور سب جو ڈالے ہو, اس کو ریلیکس چاہیے, اس کو آرام چاہیے. تو 1 مہینہ آرام کر لو انشاءاللہ, پھر وہ سارے لیور میدا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. تازہ خون بدن کے اندر میں پڑے گا, تازہ خون بنے گا, خون بھی تازہ ہوگا, ایمان بھی تازہ ہوگا. پھر جوانی کے اندر میں انشاءاللہ طاقت ہوگی, بازوؤں کے اندر میں طاقت ہوگی. جب ایمان تازہ ہوگا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے. انشاءاللہ عمل کریں گے. بس انشاءاللہ لاسٹ بات بتانے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ میری ٹرین ہے کشن گنج سے کھڑگپور مجھے نکلنا ہے الحمدللہ. جہیز کے اوپر میں. اے ماشاءاللہ دیکھیے ہماری ہاں ہے ہماری ایک بہن نے ماشاءاللہ 500 روپے دی ہے. اللہ اس بہن کے دان کو قبول کرے, اللہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے, اللہ اس بہن کے ماں باپ کو جنت میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اب اس کو کیا کریں ہم, لیں بولو نا بھائی کے لیے. ماشاءاللہ اللہ ان کی ساری الجھنوں کو دور فرمائے, اللہ مصیبت سے وبا سے بلا سے پریشانی سے اس کی حفاظت عطا فرمائے. آمین بولے الحمدللہ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جہیز, ادھر جہیز چلتا ہے. آخری بات بتا کر, ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں, بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی. جہیز شراب پینا کیا ہے, سود لینا, جوا کھیلنا, زنا کرنا, چوری کرنا, مانگ کر جہیز دینا. بولے آ بیٹھو, ارے یہ بھی تو حرام ہے. مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے. اس سے بڑا فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا. اللہ ہاتھ نہیں دیا, اللہ ہاتھ نہیں دیا ہے, اللہ طاقت نہیں دیا بدن میں, بدھی نہیں دیا, دوسرے سے بھیک مانگتے پھرے گا. اس لیے نوجوانوں توبہ کرو. ایک بات یاد رکھنا, اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا. یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے, گاڑی تھپاچی کی نام جے اپاچی, ہم ایک نام رکھ لو جے تھپاچی. اے ماشاءاللہ حسن رضا, اللہ اس بچے کی صحت میں, عمر میں, صحت میں, زندگی میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں. ایک بات یاد رکھنا, کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے, کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے, کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے. اگر تقدیر میں تمہاری دولت ہے انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے, میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا.
बेशक ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिले दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ए नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में अला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना सोराब साहब माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप। खतीब बाकमाल हज़रत मौलाना सोराब साहब कलकत्ते भी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सोराब साहब कलकत्ते भी। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है,
जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले आँखों को जिस जगह से आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों, काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना लाके दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। बैठ जाओ भाई, ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। माशाअल्लाह भाई बैठ जाओ, ए बाबू अरे बैठो ना बाबू। वो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाअल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रख लेना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। इबादत करो तुम
صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔